ایک روز صبح سویرے ہی دو آدمی تھانے میں اطلاع لے کر آئے کہ گندے نالے کے پل کے نیچے سے ایک انسانی لاش کیچڑ میں دھسی پڑی ہے اور اس کے اوپر بھی کیچڑ کی تہ جمی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ایسائی سے کہا کہ وہ اپنا عملہ ساتھ لے کر جائے اور لاش نکلوا کر ضروری کارروائی کرے۔ ایسائی چلا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے اور وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ نالے سے ملنے والی لاش درے شاہ کی ہے سر، ایسائی نے کہا تو میں بھی اچھل پڑا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ غفار؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش درے شاہ کی ہے۔ بالکل سر، ایسائی غفار نے کہا، وہ 100% درے شاہ کی لاش ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل لاش تھانے لے کر آتے ہی ہوں گے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں بڑی بے چینی سے لاش کے تھانے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں غفار سے لاش کے متعلق میں معلومات بھی حاصل کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ درے شاہ کو قتل کیا گیا ہے اور لاش پر برشی یا کلہاڑی کے زخموں کے نشان موجود ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد لاش تھانے آ گئی۔ اسے ایک پرانی سی چارپائی پر رکھا گیا اور اوپر ایک میلی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ میں نے چادر اٹھا کر لاش دیکھا اور پہلی نظر میں پہچان گیا کہ وہ درے شاہ کی ہی لاش تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ریشمی کپڑے کا کرتا اور ریشمی لاچا پہن رکھا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کیا گیا ہے۔ کلہاڑی کا ایک وار گردن کے دائیں طرف اس جگہ پر تھا جہاں گردن کو کندھوں سے ملتی تھی۔ یہ بڑا ہی کاری وار تھا اور خاصی گہرائی تک چلا گیا تھا اور غالباً موت کا بھی یہی باعث بنا ہوگا۔ کلہاڑی کا ایک اور وار کالر بون یعنی ہڈی پر لگا تھا اور ہڈی کٹ گئی تھی۔ گردن کی یہ ہڈی انسانی جسم کی سب سے نازک ہڈی ہوتی ہے اور معمولی سی بھی ضرب سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کلہاڑی کا تیسرا وار پسلیوں پر لگا اور 2 پسلیوں کو گہری ضرب لگی تھی۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو کرتے کی جیب سے کچھ نوٹ چپکے ہوئے نکلے جو بھیگے ہوئے بھی تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی موجود تھی۔ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ اسے لوٹنے کی غرض سے قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قتل کسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں اس قتل کے متعلق سوچنے لگا۔ میں بڑا ہی حیران تھا کہ درے شاہ جیسے نامی گرامی بدماش کو آخر کس نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے بڑے گنڈے بدماش بھی اس سے ڈرتے تھے اور تھانے میں بھی اس کا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ اسٹریشیٹر تھا، پولیس والے بھی سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ ایسائی غفار بھی خاصا بھوکلا گیا۔ یہاں میں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے درے شاہ کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ درے شاہ رحیم پور کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام نہ جانے کیا تھا، پر سب لوگ اسے درے شاہ کہتے تھے۔ وہ اپنی صحت اور دلے رانہ وارداتوں کی وجہ سے پورے ہی علاقے میں مشہور تھا۔ وہ دوہرے قد اور گھٹے ہوئے بدن کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا اور اس پر بڑی بڑی مونچھیں اسے بڑا ہی باروب بناتی۔ وہ بے انتہا طاقتور انسان تھا۔ میلوں ٹیلوں کا وہ بڑا ہی شوقین تھا اور خصوصی اہتمام سے میلے پر جاتا۔ اس کا میلے میں جانے کا انداز بڑا ہی دلچسپ ہوتا۔ وہ گہرے سبز رنگ کا کڑھائی والا ریشمی کرتا اور ریشمی لاچا پہن لیتا۔ سر پر لمبے بالوں کو ایک ریشمی پٹی باندھتا اور ایک ریشمی پٹا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ڈھول کی تھاپ پر کبھی ایک ٹانگ پر اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچتا ہوا کئی فلنگ کا فاصلہ طے کر کے میلے تک جاتا تھا۔ وہ بھرے میلے میں لاٹھی کی لڑائی کے لیے لڑکارتا تھا، مگر اس کے خوف سے کسی کو اس کے مقابلے پر آنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ رات کے وقت اس کے علاقے میں اس کی حکومت ہوتی، لوگ ڈر کے مارے ادھر سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی گھوڑا سوار یا ٹانگے والا رات کو ادھر سے گزرتا تو درے شاہ کی حدود میں آ کر رفتار تیز کر لیتا، لیکن درے شاہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ لگا کر بھاگتے ہوئے گھوڑے یا ٹانگے تک پہنچ کر بھاگ پکڑ کر روک لیتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے گھوڑے شاہ بھی کہتے تھے۔ اب اسی درے شاہ کو کسی نے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا تھا تو میرا حیران ہونا بچا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی 3 آدمیوں پر بھاری ہوتا۔ وہ بے شک جرائم پیشہ آدمی تھا، لیکن مجھے اس کی قتل کی تفتیش کر کے قاتل کو پکڑ کر عدالت میں تو پیش کرنا ہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ درے شاہ کسی دوسرے جرائم پیشہ آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اکثر آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔
میں نے اپنی تفتیش کا آغاز انہی لوگوں سے کرنے کا فیصلہ لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جلدی آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون کا بہہ جانا لکھا گیا تھا، اور اس کا باعث وہی کلہاڑی کے زخم تھے جن کی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ مقتول کے معدے میں دیسی شراب کی خاصی تعداد پائی گئی ہے۔ موت کا وقت بھی آدھی رات کے لگ بھگ تھا۔ مقتول کا چونکہ کوئی وارث سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میں نے اپنے مخبروں کو بھی طلب کر لیا۔ ان میں عادی جرائم پیشہ لوگ بھی تھے اور معزز لوگ بھی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کیا دھرے شاہ کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی تھی کہ نوبت قتل تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات بھی معلوم کریں کہ پچھلے دنوں میں دھرے شاہ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا نہیں۔ بس ایک بار اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ آ جاتا یا پھر معاملے سے بھی سراغ مل جاتا تو میرا کام آسان ہو جانا تھا۔ یہ مخبر اس کام کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم بھی تھا کہ انہوں نے اپنے مطلب کی معلومات کہاں سے حاصل کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اگلے دن سے مخبر میرے پاس رپورٹیں لے کر آنے لگے اور دھرے شاہ کے قتل ہونے سے چند دن پہلے کی بھی خبریں لانے لگے۔ ان میں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جسے تاثر یہ ملتا کہ فلاں واقعہ دھرے شاہ کے قتل کا باعث بنا ہوگا۔ پھر ایک اور مخبر آیا۔ یہ میرا بڑا ہی کامیاب مخبر تھا۔ ویسے تو جرائم پیشہ تھا اور چھوٹے موٹے جرائم بھی کرتا تھا، لیکن زبان کا جادو چلانا خوب جانتا اور لوگوں کے گھروں کے اندر کے بھی بھید نکال لاتا۔ اس نے جو بات مجھے سنائی اس سے مجھے ایسا لگا جیسے اس نے دھرے شاہ کے قاتل کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ اس مخبر نے جو بات سنائی وہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ دھرے شاہ میں جہاں اور بہت سی برائیاں تھیں وہاں وہ دیسی شراب بھی پیتا اور طوائف بازی کا بھی شوقین تھا۔ اس وقت کی ایک نوکیس اور حسین طوائف دلربا اسے بہت پسند تھی اور وہ اس پر دل کھول کر پیسہ لٹاتا۔ جب وہ دلربا کے پاس چلا جاتا تو پھر کسی اور کوٹھے پر نہیں جاتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اس کے کوٹھے پر آنے دیتا۔ اگر پہلے سے محفل جمی ہوتی تو اس کی آمد پر پہلے سے موجود تماش بینوں سے معذرت کر کے محفل ختم کر دی جاتی۔ تماش بین اس بات کا بنا تو بناتے لیکن دھرے شاہ کے خوف سے چپ چاپ چلے جاتے۔ یہ بات مشہور تھی کہ دھرے شاہ اور دلربا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور نوبت عشق تک جا پہنچی ہے۔ قتل سے تقریباً 15 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ دھرے شاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دلربا کے کوٹھے پر گیا تو وہاں اس وقت ایک جرائم پیشہ جس کا نام رنگو تھا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں بھی رنگو کو جانتا تھا۔ اس کا اصل نام تو اورنگزیب تھا لیکن سبھی اسے رنگو کہتے۔ دھرے شاہ کے پائے کا بدماش تھا لیکن طاقت اور دلیری میں دھرے شاہ سے کم تک تھا۔ رنگو اور دھرے شاہ کی آپس میں سخت جنگ چل رہی تھی لیکن ابھی تک دونوں میں سے کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ رنگو دھرے شاہ سے دبنے والا آدمی نہیں تھا۔ دھرے شاہ کی آمد سے رنگو کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی اور جمی جمائی محفل بھی روک دی گئی۔ رنگو نے دلربا سے کہا کہ وہ ناچ گانا جاری رکھے اور کسی کی پرواہ نہ کرے۔ معافی چاہتی ہوں سرکار، دلربا نے بڑی ادب سے کہا، آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ شاہ جی کے آنے پر محفل روک دی جاتی ہے۔ یہ طوائف کا کوٹہ ہے، کسی شاہ کا ڈیرا نہیں۔ رنگو نے غصے سے کہا، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے اور ہم پہلے سے یہاں پر موجود ہیں، اس لیے ہمارا حق پہلے ہے، تم شاہ جی کو بعد میں بلا لینا۔ یہ سن کر دھرے شاہ کو غصہ آ گیا اور قریب تھا کہ دلربا کا کوٹہ میدان جنگ بن جاتا۔ اچانک سے دھرے شاہ نے بجلی کی تیزی سے لمبے پل والا چاقو نکالا اور رنگو کی شہرک پر رکھ دیا۔ نکل جاؤ چپ چاپ یہاں سے، دھرے شاہ نے کہا، ورنہ ایک ہی جھٹکے میں شہرک کاٹ دوں گا۔ رنگو ڈرنے والا تو آدمی نہیں تھا لیکن موت کا فرشتہ اسے اپنی شہرک کے نزدیک محسوس ہوا تو اس نے پیشائی اختیار کر لی اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اسے اس بے عزتی کا بڑا ہی رنج تھا۔ اس کے ساتھیوں کے سامنے دھرے شاہ نے اس کو ذلیل کر کے دلربا کے کوٹھے سے نکال دیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ میرے مخبر نے یہ ساری باتیں رنگو کے ایک ساتھی سے معلوم کی تھی جو اس کا دوست تھا۔ میں نے اسے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے میں نے اسے کچھ نقد انعام اور شاباشی دی تو وہ خوش بات چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ایس آئی کو بلا کر تمام ہی صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا اس کا ایک ہی خیال تھا کہ دھرے شاہ کو رنگو نے ہی قتل کیا ہے اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا
اور اسے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے اور رگو کو فوراً تھانے لے کر آئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ شرافت سے نہ آنا چاہے تو اس کی ہتھکڑی لگا کر لے کر آ جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا اور تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد رنگو کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ وہ شرافت سے آ گیا تھا اور ہتھکڑی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑے ہی غلامانہ انداز میں تقریباً رکوع کی حالت میں جھک کر مجھے سلام کیا۔ حکم کریں آغا صاحب، اس نے بڑے ہی منگتی جانا انداز میں کہا۔ خادم کو کیسے یاد کیا ہے؟ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو رنگو، میں نے اس سے کہا۔ جو پوچھوں وہ سچ سچ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ پوچھیں سرکار، رنگو نے کہا۔ غلط بیانی کروں تو بے شک کھال اتروا کر بھوسا بھروا دینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ در شاہ مارا گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں سرکار، رنگو نے سنبھل کر کہا۔ اڑتی اڑتی خبر تو نہیں تھی کہ در شاہ قتل ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا رنگو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایسے زبردست آدمی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، رنگو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہو۔ تمہاری اور در شاہ کی بھی تو دشمنی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ یکدم گھبرا گیا اور نظریں چرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے کیا۔ میری بلا اس کے ساتھ کیا دشمنی ہونی تھی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ اس سے تو سبھی ڈرتے تھے اور میں بھی اس سے بچ کر ہی رہتا تھا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ وہ سیدھی بات کرنے کی بجائے گھما پھرا کر بات کر رہا تھا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ بولو ہاں یا نہ۔ نہیں سرکار، رگو نے ایک گھونٹ تھوک کر نکل کر کہا۔ میری اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑا ہوا بید کا ڈنڈا اٹھایا اور بڑی ہی زور سے میز پر مار کر اسے کہا کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ڈنڈے کے دھماکے سے اچھل اٹھا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری عزت کی تھی اور تمہیں کرسی پر بٹھایا تھا، میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ میں نے پہلی بات تم سے یہ کہی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، مگر تم مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو۔ اب دیکھتا ہوں کہ تم کیسے جھوٹ بولتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹتا ہٹتا دیوار سے جا لگا، اگرچہ وہ پختہ کار جرائم پیشہ تھا لیکن گھبرا گیا تھا۔ دلربا کے کوٹے پر کیا ہوا تھا؟ میں نے بید کا ڈنڈا اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈال کر پوچھا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے تو فہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کے اندر تک بھی جھانک سکتا ہوں۔ ویسے تم اپنی زبان کے بڑے ہی پکے ہو، میں نے اس سے کہا۔ تم نے زور شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی جو قسم کھائی تھی نا، اسے قتل کر کے تم نے اپنی قسم کو پورا کر لیا ہے۔ غلط، بالکل غلط ہے یہ۔ اچانک ہی جیسے اسے ہوش آ گیا اور وہ بڑی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر قسمیں کھانے لگا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھانسی کا پھندا سامنے نظر آ رہا ہو تو بڑے سے بڑے مجرم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ موت چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ اقبالی بیان دے دو اور فائدہ لے لو مجھ سے۔ میں نے اسے بہلانے پھسلانے کے لیے لالچ دیا۔ مرنے والے سے تو ایک دنیا تنگ تھی، تم نے اسے قتل کر کے ثواب کا ہی کام کیا ہے۔ میں یہ کیس اتنا ڈھیلا تیار کروں گا کہ جج تمہیں شک کا فائدہ دے کر بری کر دے گا۔ رگو ایک بار بھی رونے اور قسمیں کھانے لگا کہ در شاہ کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے دلربا بائی کے کوٹے پر ہونے والے جھگڑے کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ اس نے در شاہ سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ لیکن سرکار، یہ قتل میں نے نہیں کیا، رگو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں چھوٹے موٹے جرائم ضرور کرتا ہوں لیکن قتل جیسا بڑا جرم میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے اس پر بہت ہی جرأت کی، گھما پھرا کر اپنے مطلب کی بات اس کے منہ سے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا کچا نہیں تھا کہ میرے چکر میں آ جاتا۔ مجھے چونکہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ قتل رگو نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے اس پر تشدد کرنے کا فیصلہ لیا اور ایسا ہی غفار سے کہا کہ وہ اسے لے جائے اور اس سے اقبالی بیان حاصل کرے۔ ایسا ہی اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ دن اسی طرح گزر گیا۔ میں تھانے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے گھر آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک میرا عملہ رگو سے اقبالی بیان لے لے گا۔ اگلے دن تھانے پہنچ کر روزمرہ کے میں نے اپنے کام نپٹائے۔ اس کے بعد ایک جھگڑے کا کیس آ گیا۔ ان لوگوں کا میں نے راضی نامہ کروایا، اس میں بھی خاصا وقت ضائع ہو گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایس آئی سے رگو کے بارے میں پوچھا۔
اس نے اقبالی بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی یا نہیں؟ وہ تو پتھر بن گیا ہے سرکار، ایس آئی نے کہا۔ وہ اپنے انکار پر ڈٹا ہوا ہے اور بے پناہ تشدد برداشت کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ رگو کو میرے سامنے پیش کرے۔ ایس آئی نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ملزم رگو کو فوراً لے کر آ جائے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد رگو کو ساتھ لے کر آ گیا۔ رگو کی حالت بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ رگو کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا، جسے بڑی ہی دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس نے بڑا ہی ظالمانہ تشدد برداشت کیا تھا۔ میں اسے تشدد کی اجازت صرف اور صرف عادی جرائم پیشہ ملزموں کے لیے ہی دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اقبالی ہو جاؤ اور جان چھڑاؤ رگو، میں نے اس سے کہا، ورنہ تمہاری کھال اتار کر رکھ دوں گا۔ آپ کے پاس اختیار ہے سرکار، رگو نے بڑی کمزور سی آواز میں کہا۔ آپ میری کھال بھی اتار سکتے ہیں، لیکن میں کسی اور کا پھندا اپنی گردن میں ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ اس کی آواز اگرچہ کمزور تھی، لیکن اس کا لہجہ اس بات کا غمازی تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک میں نے جتنی بھی تفتیش کی تھی، اس میں رگو ایک ایسا مشتبہ نظر آیا جس پر درِ شاہ کو قتل کرنے کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رگو کو فی الحال حوالات میں بھجوا دیا اور خود نئے امکانات پر غور کرنے لگا۔ اگر رگو درِ شاہ کے جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تو پھر درِ شاہ کا قتل ایک اندھا قتل بن جاتا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ قتل کی تفتیش کے لیے سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت تک کی تفتیش کے مطابق رگو کے پاس درِ شاہ کو قتل کرنے کی معقول وجہ موجود تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں دلربا کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے ملنے کا فیصلہ لیا اور اسی وقت ایک حوالدار اور کانسٹیبل کو لے کر اس کے کوٹھے پر جا پہنچا۔ دن کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مخلوق راتوں کو جاگتی ہے اور دن کو سوتی ہے۔ جس وقت میں وہاں پہنچا وہ ان لوگوں کے ناشتے کا وقت تھا۔ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت گجرات میں کوئی باقاعدہ بازار حصول نہیں ہوتا تھا، بس چند ہی لوگ یہ کام کرتے، اور انگریزوں کے وقتوں سے ان کے پاس لائسنس بھی تھا۔ آج کل تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں بدی کے یہ مرکز کھل گئے اور یہ کام پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تھانے دار اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو میری آمد کی اطلاع ملی تو ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ فوراً ہی مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور دلربا کی ماں میرے پاس آ کر جھک کر آداب بجا لائی۔ ہمارے نصیب جاگ گئے حضور، اس نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ کہاں راج بھوج اور کہاں گنگو تیلی؟ حکم فرمائیں جی، کیا خدمت کریں ہم آپ کی؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کارندوں سے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو کہنے لگی۔ میں نے اس کی خوشامد اور چرب زبانی کو نظر انداز کر کے اسے کھانے پینے کے انتظام کرنے سے منع کر دیا۔ میں وہاں بیٹھ کر کنجروں کی کمائی سے کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی دلربا کو بلا دے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیبی تو ابھی سو کر اٹھی ہے، اس نے بڑے انداز سے کہا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو جائے تو میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ویسے خیر تو ہے نا؟ لا علمی میں کوئی قصور ہو گیا ہے کیا ہم سے؟ ایک بات ذہن میں رکھو بھائی جی، میں نے غصے سے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں مجرا سننے آیا ہوں۔ میں یہاں سرکاری ڈیوٹی پر آیا ہوں، اس لیے فوراً ہی اپنی بیٹی کو جس حال میں بھی ہے یہاں لے کر آؤ، ورنہ پھر تھانے بلوا کر تفتیش کروں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بل دیکھے تو فوراً ہی کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ بڑے ہی خوبصورت نین نقوش تھے اور گورے رنگ نے اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بلا کی معصومیت تھی جو اس قسم کے پیشے سے وابستہ لڑکیوں میں ذرا کم ہی نظر آتی ہوگی۔ وہ کوئی جسم فروش طوائف نہیں تھی، وہ صرف گانا گاتی تھی اور رقص کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور درِ شاہ جیسا بدماش اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ دلربا نے خالص لکھنوی لب و لہجے میں آداب پیش کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ دلربا کو میرے پاس چھوڑ دے اور کمرے سے نکل جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دلربا سے ادھر ادھر کی چند باتیں کی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی جھجک ختم کرنے کے بعد میں اپنے کام کی باتیں پوچھوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں آئیں، دلربا نے بڑے ہی اداس سے لہجے میں میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ کیا جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ شاہ جی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، اس نے کہا۔ آپ ان کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں؟
میں سمجھ گیا کہ وہ در شاہ کو شاہ جی کہہ رہی ہے۔ در شاہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا کہ اس کے قتل کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے ہی گجرات میں پھیل گئی تھی۔ دلربا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی در شاہ کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی اسی جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ لیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ باقاعدگی سے یہاں پر آتا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے میرے کہنے پر بدماشی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہچکی سی لی اور وہ اپنا منہ دوپٹے پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ جب وہ آنسو بہا کر ہلکی ہو گئی تو میں نے اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں تمہارے شاہ جی کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے لیے مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرتا ہوگا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ وہ میری بات سن کر کچھ سوچنے لگی۔ غالباً وہ اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ رگو کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ دلربا نے تھوڑا دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ پھر اس نے وہی بات سنا دی جو میں اپنے مخبر کی زبانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ اور سوچو، غور کرو، میں نے اسے کہا، بے شک کوئی معمولی سے معمولی بات کیوں نہ ہو۔ وہ میرے ساتھ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کرتا۔ اس نے کہا، ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بارات کے ساتھ جاتی ہوئی دلہن کو روک لیا تھا اور اسے ساتھ لے جانے لگا، مگر پھر دلہن کی منت سماجت اور آہوزاری کی وجہ سے اسے جانے دیا۔ یہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ بات ایسی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرنے مارنے پر اتر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ تقریباً ہفتہ بھر پہلے کا ہوگا، اس نے سوچ کر بتایا۔ کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، مثلاً یہ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں پر جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ دلہا کون تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بارات رحیم پور واپس جا رہی تھی، اس نے کہا۔ یہ نہیں معلوم کہ دلہن کو کہاں سے لے کر آ رہی تھی۔ میرے لیے بس اتنی ہی معلومات کافی تھیں۔ دلہا کے گاؤں کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے کریت کر دلربا سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی، لیکن اس سے کام کی کوئی بھی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں جلد ہی اس کے شاہ جی کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلربا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے اس کی جذباتی وابستگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے سیدھا تھانے آ گیا۔ رحیم پور میرے تھانے کے علاقے کا گاؤں تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہفتہ 10 دن یا اس سے زیادہ دن پہلے گاؤں میں کس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ کام میں نے پولیس کے ذریعے کرنے کی بجائے مخبروں کے ذریعے کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بات یہ ایسی تھی جس کی بھنک بھی ان لوگوں نے کسی کو نہ ملنے دی ہوگی کہ ان کی نئی نویلی دلہن کو کسی گنڈے بدماش نے روک لیا تھا۔ میرے مخبروں میں ایک عورت بھی تھی۔ یہ انتہائی چالاک عورت تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر تک کے راز نکال لاتی۔ اس کا نام ذکیہ تھا۔ میں نے ذکیہ کو تھانے طلب کر کے اسے ساری بات سمجھا دی کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس نے کیا معلوم کرنا ہے۔ ذکیہ چلی گئی اور پھر دوسرے دن میرے پاس آئی۔ وہ راز کی بات نکال کر لائی تھی۔ اس نے ایک نئی بات سنا دی۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں۔ ذکیہ نے اس شخص کا سراغ لگا لیا تھا جس کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس کا نام خضر شاہ تھا اور اس کی دلہن سلمیٰ کا تعلق ملے وال سے تھا۔ ذکیہ نے ایک ایسی عورت سے دوستی گانٹ لی تھی جو سلمیٰ کے بہت قریب تھی اور اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ ذکیہ کی فنکاری تھی کہ اس نے دلہن سلمیٰ کی سہیلی کے سینے سے وہ بات بھی نکال لی جو وہ بہت چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خضر شاہ کی شادی بھلے وال میں ہوئی تھی۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا، لیکن گرمیاں ہونے کی وجہ سے لڑکیوں نے رخصتی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد رکھا، اس لیے دوسرے مہمان تو کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے طور پر گھروں کے لیے چلے گئے۔ بارات کے ساتھ خاص رشتے داری رہ گئے تھے جن کی تعداد بس 15-16 کے لگ بھگ تھی۔ یہ لوگ دلہن کو لے کر آ گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق دلہن ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس ڈولی کو چاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ دلہا آگے آگے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ رحیم پور کے قریب پہنچ گئے تو دلہا خضر شاہ یہ کہہ کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے تک چلا گیا کہ گھر پہنچ کر وہ دلہن کے آنے کی اطلاع کرتا ہے۔
تاکہ وہ لوگ دلہن کے استقبال کی تیاری کر لیں۔ دلہن چلا گیا تو ڈولی 15-16 براتیوں کے ساتھ پھر چل پڑی۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں درے شاہ کی بادشاہی تھی تو اچانک ہی درے شاہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں سیسا بری وزنی لاٹھی تھی۔ ڈولی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اس وقت درے شاہ کا نام ہی دہشت کے لیے کافی تھا۔ براتیوں کا خیال تھا کہ درے شاہ ان کی جیبیں خالی کروائے گا، لیکن اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے جب درے شاہ نے دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے درے شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے دلہن کو ڈولی سے باہر نکال لیا اور کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ دلہن سلمیٰ بڑی سمجھدار اور باحوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کو فوراً سمجھ لیا اور بڑی جرأت و حکمت عملی سے کام لیا۔ اس نے کہا، سنا ہے تم سید درے شاہ ہو اور میں بھی سید ہوں۔ تمہیں ایک سید زادی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم طاقت کے نشے میں مست ہو کر ضروری ایسا کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط مان لو۔ شرط بتاؤ، درے شاہ نے کہا۔ ماننے والی ہوئی تو مان لوں گا۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، دلہن سلمیٰ نے کہا۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری بات سناؤں گی۔ اگر اس کے اندر جرأت اور غیرت ہوئی تو وہ تم سے خود ہی نپٹ لے گا، اور اگر اس نے بےغیرتی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں اس سے علیحدگی حاصل کر کے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اور اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے کہ زبردستی کر لو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، پر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایک سید زادی کا وعدہ ہے تم سے۔ درے شاہ کی مردانگی نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ایک لڑکی کے چیلنج سے وہ منہ موڑے۔ اس نے دلہن سلمیٰ کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2 ہفتے کی مہلت دی کہ اس دوران اگر اس کے شوہر خضر شاہ نے اسے قتل نہ کیا یا اس کے سامنے نہ آیا تو سلمیٰ خود اس کے پاس آ جائے۔ اگر سلمیٰ نہ آئی تو وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے اٹھا لائے گا اور بے نگاہی بیوی بنا لے گا۔ اس کے بعد اس نے سلمیٰ کو ڈولی میں واپس بٹھایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کے گھر آ کر اس نے ساری بات اپنے دلہا خضر شاہ کو بتائی۔ خضر شاہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا اور درے شاہ سے نپٹ لے گا۔ اس کے بعد خضر شاہ نے گھر میں موجود اس واقعے کے گواہ رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس واقعے کو اپنے تک ہی محدود رکھیں اور یہ بات باہر نہ نکلنے دیں۔ ان سب لوگوں نے تو اس بات کو اپنے سینے میں دبا لیا، لیکن سلمیٰ خود رازداری نہ رکھ سکی اور عورت کی فطری کمزوری کا شکار ہو گئی۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے۔ سلمیٰ نے باتوں ہی باتوں میں یہ بات اپنی سہیلی کو سنا دی اور رازداری رکھنے کا وعدہ بھی لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی جسے وہ بات راز رکھنے کو کہہ رہی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے یہ راز میری مخبر ذکیہ نے نکال لیا۔ دیکھا جائے تو اس مخبر عورت نے میرا سارا ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ درے شاہ سلمیٰ کے شوہر خضر شاہ کے ہی ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ میں نے ذکیہ کو شاباشی دی اور اپنی جیب سے نقد انعام بھی دیا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت SI غفار کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ رحیم پور چلا جائے اور خضر شاہ کو اپنی حراست میں لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے ان لوگوں کی گاؤں میں عزت کے خیال سے SI سے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے کہ خضر شاہ کو ہتھکڑی نہ لگانی پڑے۔ وہ میری بات کو سمجھ گیا اور چلا گیا۔ میں بڑی بے چینی سے خضر شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد SI نے آ کر بتایا کہ خضر شاہ اسی روز سے گھر سے غائب ہے جس روز درے شاہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خضر شاہ نے گھر سے غائب ہو کر اپنے خلاف اس شک کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ مقتول درے شاہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر مخبروں کا جال ہر طرف پھیلا دیا۔ ان لوگوں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ خضر شاہ کے دوست کون کون سے ہیں اور وہ کہاں روپوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مخبر کی مستقل ڈیوٹی خضر شاہ کے گھر پر لگا دی کہ وہ خفیہ طور پر اس گھر پر نظر رکھے اور جو ہی خضر شاہ گھر آئے فوراً ہی تھانے اطلاع کر دی جائے۔ ایک دن گزر گیا، خضر شاہ کی کوئی بھی اطلاع نہ ملی۔ پھر دوسرا دن بھی گزر گیا اور تیسرا دن بھی۔ خضر شاہ تو یوں غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ میں نے 2-3 جگہوں پر چھاپے بھی مارے
لیکن خضر شاہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات کے 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے اطلاع آئی کہ اس مخبر نے جو خضر شاہ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا، اطلاع دی ہے کہ خضر شاہ اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت ضائع کی بغیر اسی وقت چھاپا مارنے کا بندوبست کیا اور SI اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر خضر شاہ کے مکان کے پچھلی اطراف ادھر ادھر پھیلا دیا تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر نہ بھاگ سکے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ خضر شاہ کوئی عادی جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی مزاحمت کا خطرہ نہیں تھا۔ مخبر شناخت کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی خضر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور ہمیں وردی پولیس میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ خضر شاہ کا باپ تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خضر شاہ گھر میں ہی ہے۔ میں نے کہا اسے کہیں کہ وہ خود پیش ہو جائے، ورنہ گھر کے اندر داخل ہو کر میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ اس بوڑھے نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کی طرف مڑا اور تھوڑی دیر بعد ایک جوان عمر آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مخبر نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ یہی خضر شاہ ہے۔ خضر شاہ نے رسمی طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کلہاڑی بھی برآمد کروا دے جس سے اس نے درے شاہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے محلے کے 2-3 مؤذن کو جگا کر برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لیا۔ خضر شاہ نے گواہوں کے سامنے ایک بڑی ہی خوبصورت کلہاڑی جو ایک دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اتار کر مجھے دے دی۔ ہم اسے لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد خضر شاہ کو حوالات میں بند کر دیا اور باقی کا کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات میں بڑی گہری اور پرسکون نیند سویا تھا۔ صبح اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ تیار ہو کر تھانے پہنچا اور خضر شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ تو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ حالات و واقعات اور شواہد اس کے خلاف ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی اقبالی بیان دے دے۔ وہ بڑا ہی صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرا اقبالی بیان لے لیں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ درے شاہ کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خضر شاہ نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ درمیان میں اس سے سوالات بھی پوچھتا چلا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ پہلے کے واقعات تو میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ کس طرح درے شاہ نے خضر شاہ کی دلہن کو اغوا کرنا چاہا تھا۔ دلہن سلمہ نے جب خضر شاہ کو ساری بات سنائی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت درے شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ اتنا زبردست بدماش تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے درے شاہ کو قتل نہ کیا تو وہ اسے قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے بڑی ہی خوبصورت دستے والی ایک کلہاڑی بنوا رکھی تھی جسے وہ باہر کہیں آتے جاتے اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ وقوع والے دن شام کو 8 بجے وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک اسے گندے نالے کے قریب درے شاہ نظر آیا۔ وہ بلند آواز سے کوئی فلمی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز اور چلنے کے انداز سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ خضر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ لیا اور درے شاہ کے پاس جا کر ایک زوردار کلہاڑی کا وار اس کی گردن پر کیا۔ درے شاہ کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی اور وہ ایک طرف گھوم گیا۔ خضر شاہ نے 2 اور وار کیے تو درے شاہ زمین پر گر پڑا۔ آگے نالے کی ڈھلوان تھی اور نالا بھی خاصی گہرائی میں تھا۔ درے شاہ اس ڈھلوان سے لڑھکتا ہوا نالے میں جا گرا۔ وہ کیچڑ کے اندر تک دھس گیا تھا۔ خضر شاہ نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خضر شاہ بڑے ہی اطمینان سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور خون آلود کلہاڑی کو اچھی طرح دھو کر دیوار پر ٹانگ دیا۔ اس نے اپنی بیوی اور باپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں، بلکہ سیدھا سادہ قسم کا دیہاتی تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے SI کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو اس کے باپ نے جھوٹ بول کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ خضر شاہ اس وقت بھی گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے پاس ہاریا چلا گیا۔ گرفتاری والی رات وہ گھر والوں سے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے آیا تھا کہ میرے مخبر نے تھانے میں اطلاع کر دی۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اسے دستخط کروا لیے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا بیان دلوا دیا۔ جو مارا گیا تھا
وہ معاشرے کے لیے ایک تکلیف دہ پھوڑے کی طرح تھا اور اس نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے رہ کر خضر شاہ کا بڑا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی المیہ کا شکار ہو۔ جب میں نے کیس تیار کیا تو اس میں جان بوجھ کر ایک دو کھانے رکھ چھوڑ دیے جو خضر شاہ کے حق میں ہی جاتے۔ بہرحال یہ مقدمہ چلا۔ خضر شاہ کا وکیل اتنا ذہین نہیں تھا، وہ میرے چھوڑے ہوئے کھانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جج نے خضر شاہ کو 7 سال قید کی بامشقت سزا سنا دی۔ میں نے خضر شاہ کے باپ کو الگ کر کے سمجھایا کہ وہ سیشن کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل کرے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی دوسرا وکیل کرے جو تجربے کار ہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے اپیل دائر کر دی۔ یہ وکیل بڑا ہی تجربے کار تھا۔ اس نے میرے چھوڑے ہوئے خانوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور خضر شاہ کو اپیل میں صاف بری کروا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے والے اس اقدام کو غلط کہیں کہ میں نے قاتل کی مدد کر کے غلط کام کیا، لیکن میری نیت کی یہ نیکی تھی اور میرے ضمیر پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔